السلام علیکم جی میری یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گی، خیریت کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ تعالی جی۔ آج کا میرا ٹاپک بہت ہی خاص ہے، جس میں آپ کے ساتھ اپنی شادی کا سفر شیئر کروں گی اور بتاؤں گی کہ میں نے اپنی شادی کو کیسے کامیاب بنایا۔ ٹھیک ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جب میں کوئی آپ کے ساتھ ریسپی نہیں شیئر کر رہی ہوں تو میں کوئی اچھا ٹاپک، کوئی اچھی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں جو آپ تک پہنچ جائے۔ تو آج ویسے تو جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن کوشش کریں آپ کہ آپ کے گھر میں ہسبینڈ ہے، بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے اور کوئی بھی ہے، تو ان کو جلدی مسجد میں جانے کی عادت بنائیں ان کی، کیونکہ یہ عادت بہت اچھی ہوتی ہے اور اس عادت سے آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لازمی کریں، یہ بہت اچھی عادت ہے اور اس سے آپ کے گھر میں برکت آتی ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں اور ہم بیمار ہیں، تو وہ جب مسجد میں جلدی جائیں گے اور لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت جو آپ دعا کریں گے اللہ کے آگے، انشاءاللہ وہ آپ کی بیماری بھی دور ہوگی اور آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ تو اس لیے آج جمعے کا دن تھا، میں نے کہا چھوٹا سا ٹاپک، ایک چھوٹی سی اچھی سی بات آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پورے معاشرے میں عزت ہو، آپ کی فیملی میں ہر کوئی آپ کی عزت کرے، تو کائنڈلی آج آپ جمعے کے دن مغرب کی نماز کے بعد آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے یا معزو۔ آپ یقین نہیں کریں گے جب آپ یہ پڑھ کے فارغ ہوں گے اور آپ کو خود احساس ہوگا کہ لوگ آپ کی بہت عزت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ویسے تو آج میرا کوئی میری ریسپی نہیں تھی، آج جسٹ میں کچھ ذرا کچن کی کلیننگ کری تھی، تو میں نے کہا چلیں آج آپ کے ساتھ میں ایک اپنے شادی کا سفر شیئر کر دیتی ہوں۔ تو جی شادی کے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ شادی جو ہے وہ ایک چھوٹا سا نام تو ہے، مگر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ شادی ایک خوبصورت رشتہ ہے، جو ایک معمولی سا رشتہ نہیں ہے، بہت خوبصورت سا رشتہ ہے، مگر اس کو خوبصورت بنانے کے لیے میاں بیوی دونوں، ہسبینڈ وائف دونوں سٹرگل کرتے ہیں، دونوں کوشش کرتے ہیں، تب جا کے یہ رشتہ خوبصورت بنتا ہے۔ اور شادی کی صورت میں جتنے بھی چیلنجز آتے ہیں، وہ اگر ہسبینڈ وائف دونوں مل کے ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ان کا کوئی حل نکالتے ہیں، تو میں کہتی ہوں لائف بہت اچھی گزرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے نا میں شادی کا جو میں نے ایک نچوڑ نکالا ہے، جو میں نے پوری ایک لسٹ بنائی تھی کہ شادی میں سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہے۔ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ اینڈ کمیونیکیشن۔ سب سے پہلا جو ایک شادی کا جو ایک لیسن ہے نا، مجھے جو سیکھنے کو ملا وہ ہے کمیونیکیشن، کیونکہ ہر رشتے کی بنیاد سمجھ اور اخلاق پر ہوتی ہے۔ ہم دونوں نے یہ بات سمجھی کہ جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر بات نہیں کریں گے، ہمارا رشتہ ایسے آگے نہیں بڑھے گا۔ تو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر اوپن ڈیسیژن رکھا، تاکہ کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو۔ کوئی اگر ان کے دل میں بات ہوتی تھی تو وہ مجھ سے کر لیتے تھے، اور اگر مجھے کوئی بات بری لگتی تھی یا کوئی دل میں بات ہوتی تھی، چھوٹی بڑی کوئی بھی ہو، تو میں ان سے شیئر کرتی تھی۔ تو ایسے ہمارا رشتے میں تھوڑی سی جیسے بھی انڈرسٹینڈنگ آئی، جس کی وجہ سے مجھے میں نے جو سٹیپ تھا وہ میں نے جیت لیا۔ اور سیکنڈ سٹیپ میں کہتی ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، سیکنڈ میں امپورٹنٹ ہوتا ہے کمپرومائز اینڈ پیشنس۔ دوسری بات جو بہت ضروری ہے وہ ہے کمپرومائز اور صبر۔ ہر وقت سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، کبھی کبھی آپ کے جو پارٹنرز ہوتے ہیں ان کی بھی مرضی کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ بھی میں نے سیکھا کہ ہر چھوٹی بات پر ریئیکٹ کر جانا، غصہ کر جانا ضروری نہیں ہوتا، کچھ چیزوں کو اگنور بھی کر دینا چاہیے۔ اور ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ خود فیل کرتے ہیں کہ ہمیں رشتے بچانے کے لیے اور اپنے گھر کو خوش کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ 24 گھنٹے ریئیکٹ کرتے رہتے ہیں، غصہ کرتے رہتے ہیں، تو آپ اچھی لائف نہیں گزار سکتے۔ تو میں نے جو چیزیں سیکھی ہیں وہ آپ کے ساتھ چھوٹے پوائنٹ میں شیئر کر رہی ہوں۔ جن کی ابھی شادی ہوئی ہے، جو گزار رہے ہیں، وہ سمجھیں گے، اور جن کی شادی کو کچھ ٹائم ہو گیا تو وہ میری بات سے واقعی رضامند ہوں گے کہ واقعی انم ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اور جو تھرڈ جو میرا سٹیپ تھا نا، وہ تھا رسپیکٹ اینڈ ٹرسٹ، جو کہ بہت ضروری ہے۔
ہم نے ہمیشہ اپنی شادی میں ایک دوسرے کا عزت کی ایک دوسرے کی، اور کبھی ایک دوسرے کے بارے میں غلط نہیں بولا، کبھی اونچی آواز میں ایسے بات نہیں کی ہے، کیونکہ رسپیکٹ کے بغیر کوئی بھی رشتہ پیار برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اگر آپ کے رشتے میں نفرت آ جاتی ہے نا، تو میں کہتی ہوں کہ وہ آپ رشتہ بالکل بھی چلا نہیں سکتے۔ میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوتی تھی کہ ہسبینڈ وائف سے پہلے ہمیں ایک فرینڈ بننا چاہیے، ایک دوست ہونا چاہیے۔ جو آپ کو مسئلہ مسائل ہیں آپ فوراً، کیونکہ آپ کو اتنا ٹرسٹ ہوتا ہے، آپ فوراً ہی ان کو بتا دیتے ہیں بھی یہ بات ہوئی، ایسی بات ہوئی، اور اپنے ہسبینڈ کو بھی اپنے ٹرسٹ میں لیں تاکہ وہ پورا ٹرسٹ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اب آپ جھوٹ بول بول کے ان کو اپنے ٹرسٹ میں لیں، تو ایسے آپ کی شادی نہیں کامیاب ہوتی۔ تو ہمیشہ اپنے ہسبینڈ سے سچ بولیں، ہمیشہ۔ آپ یقین کریں، یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس تو ہیں، بہرحال یہ آپ کی لائف کو جنت بنا دیتے ہیں۔ یہ چیز میں نے سیکھی ہے، تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ اور ایک بہت ہی اچھا پوائنٹ، بہت ہی میرے لیے خاص، کوالٹی ٹائم۔ ایک بہت ہی ضروری ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں، بچوں کے ساتھ گزاریں، اور زندگی کی بھاگ دوڑ میں بالکل بھی خیال نہیں رہتا کہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے۔ کافی ٹائم ہو گیا میرے ہسبینڈ گھر پہ ٹائم نہیں دے پا رہے تھے، کیونکہ ان کو کام ہوتا تھا بہت زیادہ، تو اس وجہ سے میں تھوڑی سی ان سے ناراض رہنے لگ گئی۔ ایک ٹائم آیا ایسا کہ وہ کافی زیادہ اسٹرگل کر رہے تھے، مجھے بھی پتا تھا کہ وہ بہت زیادہ بیزی ہیں۔ تو میں نے ایک دن کیا کیا، کیونکہ کبھی کبھی وائف کو بھی سمجھانا پڑتا ہے ہسبینڈ کو، تو میں نے بھی ایسے ہی انہیں بٹھا کے سمجھایا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اگنور کر رہے ہیں۔ یہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں کبھی کبھی ہم اپنے رشتوں کو جیسے بھی نظر انداز کر دیتے ہیں میں نے بھی ان سے یہی کہا۔ تو اس لیے میں نے پھر فیصلہ کر لیا، میں نے کہا کہ پورے ہفتے میں ایک دن ایسا رکھوں گی میں کہ جب آپ چاہیں گے وہ والا دن سلیکٹ کر لیں۔ ایسا دن رکھیں گے کہ جب آپ نے بچوں کو اور بیوی کو ٹائم دینا ہے، تاکہ ہماری جو لائف اتنی اچھی گزر رہی ہے وہ ایسے ہی اچھی گزرے، اور اس میں کوئی سٹریس کوئی ٹینشن نہ ہے۔ کیونکہ اگر آپ کی لائف میں سٹریس اور ٹینشن آتا ہے تو آپ کی لائف اچھی نہیں گزرتی، آپ جسٹ زندگی کے دن گزار رہے ہوتے ہو اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر ہم نے جو فیصلہ کیا وہ بڑا اچھا فیصلہ کیا، اللہ کا شکر ہے۔ کیونکہ یہاں پہ میں ایک اور بھی آپ کے ساتھ بات شیئر کرتی ہوں۔ میرے ہسبینڈ کو زیادہ بولنے کی عادت نہیں تھی، بہرحال مجھے زیادہ بولنے کی عادت تھی، اور میں زیادہ بولتی تھی، ہنساتی تھی۔ میرے ہسبینڈ کو نہ زیادہ بولنے کی عادت تھی، نہ زیادہ ہنسنے کی عادت تھی، بھی زیادہ کیا، بالکل اسمائل فیس بنا کے بس۔ تو میں نے ان میں یہ والی چیزیں بھی بہت چینجنگ کی ہیں۔ ان کو کچھ ایسی چیزیں، جیسے ان کو فش کھانے کا شوق نہیں تھا، میں نے گھر میں بنانا سٹارٹ کر دیا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نے ان کے اندر کافی زیادہ چینجنگ کی۔ تو اللہ کا شکر ہے، یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے اور چھوٹی چھوٹی چینجنگ سے میرا گھر اللہ کا شکر ہے بہت اچھا چل رہا ہے، بہت اچھا چل رہا ہے۔ اور یہاں پہ آپ کے ساتھ ایک آخر میں یہ بھی بات شیئر کروں گی کہ شادی ایک دن کی نہیں ہوتی، یہ نام ہے چھوٹا سا شادی یہ ایک دن کی نہیں ہوتی، بلکہ یہ پوری زندگی کا سفر ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں اپنے سفر کو اچھا بنائیں، اچھا گزاریں۔ ہر دن نئے چیلنجز بھی آئیں گے، مگر آپ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس کو فیس کرنا ہے۔ اور میں کہتی ہوں اگر آپ کے رشتے میں پیار دوستی نہیں ہوگی تو وہ بھی رشتہ مزیدار نہیں ہے، میں کہتی ہوں بورنگ رشتہ ہے۔ رسپیکٹ کریں، اور بہت بات ہے کہ اگر آپ کے رشتے میں رسپیکٹ نہیں ہوگی تو فضول ہے رشتہ، بے شک وہ آپ کے بہن بھائی کا رشتہ ہو، ضروری نہیں ہسبینڈ وائف کا، بے شک وہ بہن بھائی کا رشتہ ہو، اور دوستی کا رشتہ ہو، ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہو، بچوں کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو، اگر اس چیز میں رسپیکٹ نہیں ہے تو میں کہتی ہوں فضول ہے، سمجھیں پھر آپ وہ رشتہ نبھانا ہی نہیں چاہ رہے۔ تو میری جو زندگی کا سفر تھا وہ تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور کوشش کریں، ایک آخر میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی کہ اگر آپ اپنے حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، یا کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، یا آپ کی کوئی خواہشیں ایسی ہیں جو پوری نہیں ہو رہی، تو کوشش کریں میاں بیوی اپنے گھر میں پیار محبت سے رہیں، صلح رحمی سے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بہت بڑھا دے گا۔ بے شک آپ کے حالات اتنے نہیں بھی ہوں گے، تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بہت برکت ڈال دیں گے۔ اور اگر آپ بہت امیر بھی ہیں، اچھے کھاتے بھی ہیں، اور اگر آپ
نفرت کے ساتھ گھر میں رہتی ہیں، سارا دن لڑائی جھگڑا کرتے رہتی ہیں، تو اللہ آپ کے گھر سے رزق کو اتنا دور کر دے گا، اور آپ یقین نہیں کریں گے، جب تک آپ کو سمجھ آئے گی نا تو بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوگی۔ تو میری ریکویسٹ ہے، حسد کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ حسد کر کے نا اپنے ہسبینڈ کو پریشان نہیں کرتے ہیں، آپ اللہ سے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ نے مجھے یہ چیز نہیں دی ہے، اللہ آپ نے مجھے یہ چیز نہیں دی ہے۔ تو جو شکوہ کرتا ہے نا، میں نہیں سمجھتی کہ اللہ اسے کبھی کچھ دیتا ہے، اور جو اللہ نے آپ کو دیا ہوتا ہے، جو انسان اس چیز پہ راضی ہو کے رہتا ہے نا، تو اس کو بہت کچھ ملتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ ہمیشہ ہر سیڑھی سے، ہر زندگی کے دن سے، ہر چیلنجز سے، جو بھی آپ کی لائف میں چیلنجز ہوتے ہیں ان سے آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ تو جو میں نے چھوٹی سی لائف میں، چھوٹی سی شادی کے ایک حصے میں جو میں نے چیزیں سیکھی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بس اپنے آپ کو خوش رکھیں، اپنے ہسبینڈ کو خوش رکھیں، اپنے بچوں کو خوش رکھیں۔ یہ جو خوشی ہے نا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ آپ کو دال بھی گوشت لگے گا، آپ کو تنگی بھی اتنی تنگی نہیں لگے گی، اور آپ بہت خوشی سے دن گزاریں گے۔ ٹھیک ہے، اوکے جی، اللہ حافظ، اب کل ملتے ہیں نیو ولاگ میں، بائے بائے۔